جی حدیث نمبر ہے 463۔ سجدہ کرنے کی فضیلت اس میں بیان ہو رہی ہے۔ اس میں طویل حدیث جو قیامت کے دن کے منظر کشی کی گئی ہے، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی جو نقشہ بتایا اس کا تھوڑا سا مفہوم اپنے لفظوں میں ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ سورج بالکل قریب ہوگا، سوا نیزے پہ، جس کو ہم کہتے ہیں یہ 1 میل کے فاصلے پہ، اور وہ میل آنکھ میں لگانے والی سرمے کی جو سلائی ہے عربی میں اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ واللہ عالم وہ اتنی قریب ہوگا یا 1 میل جو فاصلہ ہے اتنی دور ہوگا۔ آج جو سورج اتنی لاکھوں کروڑوں میل دور کے فاصلے سے اتنی گرمی کی شدت برسا رہا ہے، تو قیامت کے دن جب اتنا قریب ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ آج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم اس کے لیے سایہ ڈھونڈتے ہیں، ہوا ڈھونڈتے ہیں، پنکھوں کا، اے سی کا اہتمام کرتے ہیں، زیادہ گرمی لگ رہی ہو تو نہانے چل پڑتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی چھت، کوئی جائے پناہ، کوئی ہوا کا انتظام، کوئی ٹھنڈک کا، کوئی نہانے کا انتظام، بالکل کہیں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سورج سوا نیزے پہ ہے اور زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح کوئی اور دھات سے بدل دی جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی جو آگ کی تپش سے، سورج کی تپش سے دہک رہی ہوگی، اور انسان اس میں بھٹی میں دانوں کی طرح بھن رہے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی، اور انسان اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض کو ٹخنوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، کمر تک اور کندھوں تک، اور کچھ اپنے ہی پسینے میں گوتے کھا رہے ہوں گے۔ انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کیسے گوتے کھا رہے ہوں گے۔ آپ باہر مئی جون جولائی کے مہینے میں نکلے نا اور ایک چکر لگا کے واپس گھر میں آتے، سر سے پاؤں تک شرابور ہو چکے ہوتے ہیں پسینے میں، حالانکہ سورج ابھی اتنا قریب نہیں ہے، گلیوں میں دائیں بائیں ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، پھر بھی یہ حال ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن کچھ ایسا نہیں ہوگا تو یقیناً انسان ڈوب رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے ہمیں بچائے، قیامت کی گرمی، شدت اور گھبراہٹ سے بچائے۔ یہی وجہ ہے پیچھے ہم نے جب عرش کا سایہ پانے والے لوگوں کی بات کی تھی نا، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا پروردگار اس وقت جلوہ افروز ہوگا اس طرح جیسے چاند کو، 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، یوں ہی تم اس دن اپنے رب کو دیکھو گے، لیکن وہ اس قدر جاہو جلال میں ہوگا کسی میں جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ اپنے رب سے بات کر سکیں، یہاں تک کہ سارے پیغمبر جو ہیں وہ بھی اپنے نفسی پکار رہے ہوں گے اللہ میری جان بچا لے، اور ہر کسی کو یہ لگے تو سارے انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ آپ اللہ سے کہیں حساب شروع کر دیں، یہاں کی گرمی اور شدت سے تو جان چھوٹے، جہنم یا جنت وہ تو مقدر کی بات ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے گزارش کر سکے کہ اللہ حساب شروع کرتے۔ ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے تو اللہ سے اس وقت بہت ڈر لگ رہا ہے، اللہ نے اگر مجھے ہی پوچھ لیا کہ تم پہلے حساب دو نا، تمہیں جو جنت کا پھل کھانے سے روکا تھا کیوں کھائیں؟ تم اگرچہ اللہ نے معاف فرما دیا ہوا آدم علیہ السلام کے خطا کو، قرآن میں ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کے جاہو جلال کا عالم یہ ہوگا کہ پیغمبر بھی ڈر رہے ہوں گے، اور ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی اللہ سے صرف یہ کہنا ہے اللہ جی حساب شروع کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ہوتے ہوتے تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے امتیں جو ہیں گزارشیں کرتی ہوئی کوئی بھی نہیں اس قابل خود کو سمجھ رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے سفارش کریں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، ساری کائنات کے جو ہے بشر ہیں، امام البشر ہیں، آپ اللہ سے گزارش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، 7 دن 8 راتیں، 8 دن 7 راتیں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی حمد و ثنا پڑھتا رہوں گا، ایسے ہی جا کے بات نہیں کر دوں گا۔ تو یہاں سے ہمیں پتا چلا جس نے رب سے کوئی بات منوانی ہو تو سجدے کیا کرے، اور سجدوں میں اپنے رب کو منایا کرے۔ نفلی طور پہ آپ سجدہ کر کے اپنے لفظوں میں بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، نماز کے سجدوں میں آپ اللہ کی حمد و ثنا کے تعریف کے کلمات جو تسبیحات ہیں بس وہی پڑھیں گے، آپ ویسے خالی سجدہ کریں، اس میں اپنی دعائیں جتنی مرضی مانگیں، تو آپ اپنی دعائیں اللہ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں سجدوں میں اپنے رب کو منائیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اور نبی پاک کتنا لمبا سجدہ فرمانے، 7 دن 8 راتیں، پورا 1 ہفتہ، اور قیامت کا ایک دن کتنا ہے اس کی مختلف روایات آتی ہیں، ایک دن 50,000 سال کا، اور بعض روایات یعنی کے مطابق 1,000 سال کا ایک دن ہے، واللہ عالم وہ دن اس دن کے حساب سے ہوں گے یا دنیا کے دنوں کے حساب سے ہوں گے۔ اتنا طویل سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سامنے رب کبریا کے آگے جھکے ہوئے فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنا سر اقدس اٹھائیے، آپ جو کہیں گے عطا کیا جائے گا۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں آپ جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، کچھ ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اللہ
لوگوں کا حساب شروع کر دیا۔ اسے کہا جاتا ہے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن، جس میں سارے انسانوں کی سفارش ہو رہی ہے، شفاعت ہو رہی ہے کہ اللہ سب کا حساب شروع کر دے۔ اور حدیث پاک میں اور قرآن تفاسیر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کو حساب لینے میں اتنی دیر نہیں لگے گی جتنی عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ حالانکہ کتنے انسان اور جن ہیں، اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ انہوں نے بھی کسی پہ ظلم کیا نا، جانور نے ایک دوسرے پہ زیادتی کی ہے، تو ان کا بھی بدلہ دلایا جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد ان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا جائے گا، لیکن سارے جنوں اور انسانوں کو جنت اور جہنم کا فیصلہ سنایا کہ ان پہ صادر